عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ کی ذات نے آج ہمیں پھر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا کر لیا ہے۔ اس محفل پر کرم اس مالک کی ذات کا ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ایک جماعت ایسی فرشتوں کی پیدا کی ہے جس سے اللہ کی ذات زمین پہ بیچتا ہے، اور وہ فرشتوں کی جو جماعت ہے وہ ڈھونڈتی ہے جگہ جگہ جا کر کہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں بھی ان کو ایسی محفلیں ملتی ہیں وہ پھر فرشتے اس محفل میں شرکت کرتے ہیں، اس محفل میں فرشتے بیٹھتے ہیں۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو فرشتے بھی سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ یہ ہے سرکار علیہ السلام کے ذکر کی برکتیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر کی برکتیں۔ دوستان محترم، جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، ایمان والوں سے اللہ نے کلام کیا ہے اور ان کو حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے تین چیزوں کا۔ سب سے پہلی بات فرمایا کہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، کہ ڈرو اللہ کی ذات سے، ڈرو اللہ کی ذات سے، وَکُونُوا، پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ تم ہو جاؤ، تم ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اسی لفظ پہ کچھ سپرد کروں گا آپ کے دلوں کے اندر کہ اتر جائے بات کہ ہو جاؤ مع الصادقین، کے سچے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کا دامن پکڑ لو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہونے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کے مرید بن جاؤ، ان کے مرید بن جاؤ۔ اب دیکھیں نسبت کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ کی ذات نے قرآن میں ہی فرما دیا کہ جس کی نسبت جیسی ہوگی اس کا انجام ویسا ہوگا، جو جیسا کرے گا ویسا برے گا۔ اب یقیناً نسبت انسان کی زندگی کے اندر بہت معنی رکھتی ہے، جس کی نسبت اچھی ہے یقیناً اس کا خاتمہ اچھا ہے۔ جس طرح آپ قرآن پاک کی سورۃ کہف کو اٹھائیے اور اس کے اندر صحابہ کہف کے واقعے کو پڑھ لیجئے۔ جب صحابہ کہف اللہ کے ولی نکلے تو ان کے پیچھے کتا بھی چل رہا تھا۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے کہ جب وہ کتا پیچھے چلا تو کسی نے پوچھا ارے تو کدھر جا رہا ہے؟ بات بہت سمجھنے والی ہے، کیونکہ میرے سبھی سینئر، مجھ سے بڑے میرے بزرگ، اور یہ جو آج میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں یہ یقیناً انہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر مرد کلندر صوفی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ہے، یہ انہی کا فیض ہے۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہیں تو یہ بھی انہی کا فیض ہے۔ دوستان محترم، تو کسی نے کہا بھائی تو کدھر جا رہا ہے؟ تو کتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اسے زبان ملی، وہ کتا کہتا ہے ارے مجھے بولنے والے، مجھے کہنے والے سن لے، وہ جو بھونکتے کتے آ رہے ہیں، میں ولیوں کو بھونکنے والا نہیں بلکہ ولیوں سے محبت کرنے والا، میں وہ کتا نہیں ہوں جو ولیوں کو بھونکوں گا، میں تو وہ ہوں جو ان سے محبت کروں گا۔ دوستان محترم، اس
اسی طرح جب وہ صحابہ کہف غار کے اندر پہنچے نا، غار میں کتنی دیر سوئے؟ 309 سال تک سوئے رہے، وہاں پر سوئے رہے، اور وہ کتا باہر بازو پھیلا کر سویا رہا، بازو پھیلائے سویا، کیا کہہ رہا؟ مجھے بھیک مل جائے۔ دیکھیں پتہ یہ چلتا ہے ولی کے در پہ جائے تو چوری کو پھیلا دے، یقیناً وہ فیض ڈالے گے۔ رات محترم، پھر اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو پیدا کیا 309 سال تک۔ اب نسبت کا کمال دیکھنا ہے کہ نسبت ہے کیا چیز، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ ارے نسبت وہ چیز ہے، نسبت جہاں سے چلے، اگر زندگی میں انسان کی نسبت اچھی ہے، نسبت والا اس سے مل گیا، وہ اسے در رسول تک لے کر چلا جائے گا۔ یہ نسبت کے کمال ہے۔ حضرات محترم، رشتے آتے ہیں جب صحابہ کہف کی کروٹیں بدلتے ہیں تو قرآن گواہ ہے، یقین جان لیجئے وہ فرشتے اس کتے کی کروٹ بدلتے ہیں۔ کیوں بدلتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے ولیوں سے وفادار ہے، اللہ کے ولیوں کا وفادار ہے۔ اگر آج ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، عقل بھی دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، ارے آج ہماری نسبت اللہ کے ولیوں سے ہو جائے تو خدا کی قسم اتنی دیر تک ہمارا خاتمہ نہیں ہوگا، اتنی دیر تک ہمیں کوئی مارے گا نہیں، اتنی دیر تک دیدار مرشد نہ ہو جائے۔ اگر نسبت ہماری پختہ ہو جائے، اتنا کلہ والی ہو جائے، یعنی ہم خدا سے اور اس کے مصطفیٰ لے کر زندگی گزاریں۔ دوستان محترم، یہی ہمارے پیر و مرشد منبع ولایت صوفی بقا جناب پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی میر سید محمد غلام محی الدین دائم الحضوری قصوری صاحب کا فرمان ہے، ارے لوگوں زندگی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، بندگی نہیں تو زندگی، بے بندگی تو شرمندگی۔ فرمایا اگر کسی کے ہوگے نہیں، آپ کسی کے بن کے زندگی گزارو گے نہیں تو زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے، وہ زندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے۔ دوستان محترم، یہ بیت بھی وہی سے چلا آ رہا ہے کہ آج ہم اکٹھے ہیں، ہم ہفتہ بعد ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، صوفی صاحب کے آستانے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں، آپ آگے چلے تھوڑا سا، اس آیت کریمہ کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اب جب میدان معاشر لگے، میدان معاشر کا دن ہوگا تو جب سبھی جنتی جنت میں جائیں گے، وہ سرکار کا فرمان ہے نا کہ ہم اللہ کی ذات قیامت کے روز ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے پیر کے ساتھ اٹھے گا، اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا۔ اب کہتے ہیں صحابہ کہف جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے نا، وہ کتا پیچھے پیچھے جا رہا ہوگا، وہ کتا پیچھے پیچھے جائے گا اور فرشتے کہیں گے بھائی تو کتا تو کدھر جا رہا ہے؟ ارے تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کتا کہے گا ارے مجھے روکو مت، میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوں، صحابہ کہف کے ساتھ ہوں۔ تو جب ہم جائیں گے ہم بھی یہی کہیں گے فرشتوں ہمیں روکو مت، ہم صوفی شریف کے ساتھ ہیں، ہم حاجی پیر کے ساتھ ہیں، ہم لالا محی الدین کے ساتھ، ہمیں نہیں روکنا۔ یہ نسبت کے کمال ہے، یہ ہے نسبت۔ دوستان محترم، رائی صاحب کیا کہتے ہیں نسبت کے عقیدتوں کا؟ عقیدتہ نمول عقیدتہ دا مول پہ جاتا ہے، عقیدتہ دا مول پہ جاتا ہے، جڑا آگے تھے بہ جاتا ہے۔ دوستان محترم دیکھو کیسے وہ صحابہ کا مقتدہ بیٹھا نا تو اللہ نے کیسا مقام دیا، ولیوں کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے وہ کتا۔ پر جب اس کو عقیدت مل گئی، جب اس کی نسبت مل گئی تو پھر اس سے بھی مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کر دیا۔
یہ ہے وہ عقیدتوں کا ملک۔ بھائی صاحب نے کس طرح اسے بنایا ہوگا، کیا سوچا ہوگا؟ یہ بھی تھوڑا سا اور آگے چل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب، یہ بھی سورہ کہف کے اندر ہے، کیونکہ ولیوں کا ذکر ہے نا سورہ کہف کے اندر کافی سارا ملتا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جناب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے نا، تو آپ نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے، تو جناب خضر علیہ السلام یہ اللہ کے ولی ہیں، تو آپ نے اس دیوار کو گرا کے نا سیدھی کھڑی کر دیا، بالکل بنا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کہ جناب جب ہم نے ان کی بستی میں گئے، ہم نے ان سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، ہمیں انہوں نے کچھ نہیں دیا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس دیوار کو گرایا بھی ہے، گرانے کے بعد صحیح بھی کیا ہے، ان سے اجرت بھی نہیں لی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ ماجرا کوئی اور ہے، یہ دیوار کے نیچے جو یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا ہے، اس کو جو بچوں کا باپ ہے وہ نیک تھا، دنیا سے چلا گیا، اگر آج دیوار گر جاتی، خزانہ لوگ لے جاتے، بچے مرحوم رہ جاتے، پتہ یہ چلتا ہے اس دیوار کے بنانے کی نسبت ان کے باپ کی نیکیوں کے ساتھ ہی وہ نیک تھا، اسی لیے وہ کسی ولی کامل کا مرید تھا، اسی لیے اس کی دیوار کو بنا دیا تاکہ اس کے بچے اس کے بعد فائدہ حاصل کر سکے۔ تو میرے بھائی یہ نسبت ہے، جیسی نسبت ہے ویسا ہی مقام ہے۔ دوستان محترم، یہی بات کو اگر ہم آگے لے کے چلے کہ ایسا کہتے ہیں عقیدتاں دا مول پہ جانا ہے، تو جس طرح دیکھو نا پھر سرکار غوث اعظم کے توبی کو دیکھ، ان کو کیسا پھر عقیدتوں کا مول پڑا، ان کو اللہ نے کیسے مرتبوں سے نوازا۔ قبر میں گئے جواب کچھ دینے تھے، کہا کچھ، رب نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ اس کا دوبی ہے جو ولیوں کا بھی امام ہے، مجھے اس کا دوبی ہے جس کی گردن تمام اولیاء کے گردنوں پہ قدم ہے۔ تو دوستان محترم، اگر آج ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ولیوں کا صدقہ ہے، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا بھی یہ اس نگاہ ولایت کا صدقہ ہے، یہ ہمارے صوفی صاحب کی نگاہ کی کرم ہے کہ آج ہم مل جل کے بیٹھتے ہیں، محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہی وہاں کا درس ہے، یہی وہ بانٹنے دنیا سے گئے، یہی وہ بانٹنے ہیں، اسی کا درس دیا گیا۔ دوستان محترم، دعا کہ حاجی صاحب کی اس کوشش کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اولاد کے لیے ذریعہ بخشش بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سچی پکی جو ہے وہ نسبت عطا فرمائے، اور عشق مصطفیٰ والی زندگی عطا فرمائے۔